إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین سے خطاب فرمایا اور حکم دیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. جیسا کہ الحمدللہ آپ سابقہ دروس میں اور سابقہ آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے مفصل طور پر احکام حج کا ذکر تھا. احکام حج کے ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے مخلصین مومنین کا اور منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ نے فرمایا کہ بعض منافق ایسے ہیں جو اپنی ظاہری باتوں سے ایسی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں پسند آتی ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتی ہیں ان کے دل کے اندر ما سوائے نفاق کے، اور وہ سخت جھگڑا لو لوگ ہیں. اور اس کے مقابلے پہ جو مومن ہے، مخلص ہے، وہ اپنا سب کچھ بیچ کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. جیسا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ پڑھا کہ جنہوں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ہجرت کا مرتبہ حاصل کیا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبارک دی کہ ربح البیع یا صہیب، کہ صہیب تمہاری تجارت بڑی کامیاب ہوئی کہ تم نے اللہ کی رضا، مقام ہجرت اور زیارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کر لی اور اپنی ساری دنیا چھوڑ دی. تو یہی کامیابی کا سودا ہے اور اسی میں کامیابی اور کامرانی. اب ان آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حکم فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. قرآن پاک میں یہاں لفظ سلم یاد رکھو، سلم یا سلم فتح کے ساتھ یا کسرہ کے ساتھ، دونوں کا معنی تقریباً ملتا ہے. صلح بھی معنی آتا ہے اور اسلام بھی معنی آتا ہے. جیسے کہ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کافر صلح کی طرف نرم ہوں، مائل ہوں، تو آپ بھی نرم ہو کے صلح کر لیں. صلح کرنے میں کوئی حرج نہیں. اللہ پہ توکل کریں، اللہ پہ آسرا اور بھروسہ کریں. تو سلم اور سلم، تو اس کا معنی صلح بھی ہے اور اس کا معنی اسلام بھی ہے. جیسے کہ سلم، سلم، اسلام، سلام، ان سب کا مادہ جو ہے وہ سلامتی سے ہے. اسلام بھی سلامتی ہے. اسلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا جامع، معنی، کامل، مکمل دین ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو سب سے اپنے اندر ہر قسم کی سلامتی رکھتا ہے. تو اس لیے یہاں لفظ ہے سلم، یہاں سلم نہیں. تو یہاں مراد جو ہے جمہور مفسرین کے نزدیک ہے اسلام،
اور کافتن کا معنی ہے جمیعاً. لیکن یاد رکھو کہ مفسرین کرام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے دو ترجمے کیے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافتن، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا کیا معنی؟ یوں سمجھو کہ اگر بعض آدمی اس کے ہاتھ پاؤں جوارے اعضاء جو ہیں وہ تو اسلام کے احکام کی تعمیل کر رہے ہیں، لیکن دل و دماغ مطمئن نہیں ہے. بات سمجھیں کہ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، اچھے کام بھی کر رہا ہے، لیکن بعض مسائل میں اس کے دل و دماغ میں اطمینان نہیں ہے. جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، آج اکثریت جو ہے بڑے بڑے لوگوں کی، تاجروں کی اور کاروباری لوگوں کی، اسلام بھی ہے، نماز روزہ بھی ہے، لیکن سود کے مسئلے میں وہ دل و دماغ کے ساتھ مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، سود کے بغیر تو کاروبار چل نہیں سکتا. یا ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن شریف کو بھی مانتا ہے، چومتا ہے، بڑا احترام کرتا ہے، لیکن اس کا دل و دماغ اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ بھئی اس 1400 سال کے بعد آج بھی اسلام کے قوانین جو ہیں لاگو ہو سکتے ہیں. مطمئن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا. اللہ نے حکم دیا کہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ دل و دماغ مطمئن نہ ہو اور باقی اعضاء اسلام کی گواہی دیں. یا دل و دماغ تو مطمئن ہے کہ آدمی دل و دماغ میں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ایک سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اور جب پوچھو تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں اور ماشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بڑی محبت ہے، کعبۃ اللہ سے بڑی عقیدت ہے، مدینہ منورہ سے مجھے بڑا پیار ہے، لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ ہے. تو گویا وہ بھی اسلام میں پورے کا پورا داخل نہیں ہوا. کہ زبان دل و دماغ میں تو اسلام ہے لیکن ہاتھ جوارے اعضاء اسلام پر دلالت نہیں کر رہے. تو اس لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یعنی تمہارا دل و دماغ، اعضاء، جوارے، قلب و نظر، فکر و یقین سب جو ہے وہ اسلام کو کامل طور پر مانے بھی، جانے بھی اور عمل بھی کرے. اسی لیے اسلام کی جو جامع تعریف ہے، اسلام اور ایمان کی جو جامع تعریف ہے محدثین، مفسرین، سلف صالحین کے نزدیک وہ یہی ہے کہ دل میں بھی تصدیق ہو اور زبان پر بھی اقرار ہو اور اعمال اور ارکان جوارے بھی گواہی دے، تب جا کے اسلام مکمل ہوگا. کہ دل میں بھی اسلام پر عین پکی تصدیق ہے اور زبان پر بھی شہادتین، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار ہے. اور جوارے اور ارکان کیا مانا کہ سر سے لے کر پاؤں تک، ہاتھ پاؤں سب اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو اب اسلام مکمل اسلام ہے. اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. اور بعض علماء نے اس کا تھوڑا دوسرا، ایک تو یہ ہوا کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اور دوسرا ترجمہ یوں کیا گیا ادخلوا فی السلم کافہ کا کہ ہم اسلام کو پورا پورا مان لیں. یہ نہ ہو کہ اسلام کے کچھ حکم تو ہم مان لیں اور کچھ حکم جو ہیں ہم نہ مانیں. اگر اپنی بیٹیوں کو حصہ دینا پڑے جائیداد میں تو اب جناب قرآن کا قانون ہم نہ مانیں. اگر ہمیں سال میں زکوٰۃ دینی پڑے تو اب ہم بہانے بنائیں.
اگر ہمیں عشر دینا پڑے زمین کا تو اب ہم بہانے بنائیں جناب ہم تو اتنی ٹیکس دیتے ہیں اور اتنا ہمارے اوپر ٹیکسز ہیں اور پھر ہم عشر کیسے دے سکتے ہیں اور فلاں چیز اتنی مہنگی ہو گئی اور مہنگائی کا عفریت ہمیں پہلے نگل رہا ہے اور پھر اسلام کا اب ہم وہ ٹیکس ادا کریں کہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ بعض آدمی سارا اسلام کو مانے لیکن کہے کہ جی اسلام نے معاشی مسئلہ حل نہیں کیا یا اسلام نے ہمیں نظام حکومت چلانے کے بارے میں کوئی راہبری نہیں کی یا اسلام نے ہمارا سیاسی کیا مقاصد ہونے چاہیے اس کے بارے میں اسلام ہمیں کوئی راہبری نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اسلام کو پورا تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے اسلام کی کچھ باتیں تو مانی ہیں اور کچھ باتیں جو ہے نہیں مانی۔ اللہ نے فرمایا یوں اسلام مکمل نہیں ہوتا بلکہ اسلام کو پورے کا پورا مانو، یعنی الف سے لے کر یہ تک جتنی اللہ کے احکام ہیں، شریعت اللہ ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں، سب پر ایمان رکھو اور ایمان بھی ایسا کہ پھر دل میں کوئی الجھن بھی باقی نہ ہو۔ ایک تو ہے نا جی کہ آدمی یہ کہہ دے کہ چلو جی ہم مسلمان ہیں ہم مانتے ہیں کیا کریں جی بھی آخر قرآن کا انکار تو جناب ہم نہیں کر سکتے، لیکن جناب دل مطمئن نہیں ہوتا کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورتوں کی شادی کی اجازت دی ہے، ان کو بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ یورپ کے پراپگنڈے سے متاثر ہو کر کبھی وہ تعدد ازواج پہ اعتراض کرے اور کبھی یہ اعتراض کرے کہ جناب ٹھیک ہے سود حرام ہے لیکن یہ اس زمانے کا سود حرام ہے جو مہاجنی سود تھا، اب تو دونوں طرف ہوتا ہے، بینک دیتے بھی ہیں لیتے بھی ہیں، یہ تو تجارت ہے جناب، یہ تو سود نہیں ہے۔ تو اسلام اللہ نے فرمایا کہ اس طرح پھر مسلمان کہلانے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، جیسے علماء نے ہمیں ایک مثال سے بات سمجھائی، انہوں نے کہا دیکھو ایک آدمی بڑا خوبصورت ہو لیکن آنکھ ایک ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی کانا ہے بیچارہ۔ ایک آدمی بے انتہا خوبصورت ہو لیکن ایک ٹانگ ہو تو آپ کہیں گے یہ لنگڑا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے لیکن دماغ کام نہیں کر رہا تو آپ کہیں گے یہ پاگل ہے، دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی تو آپ کہیں گے یہ اندھا ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کل جو ہمارا حال ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی نماز پابندی سے پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی پابندی سے دیتا ہے لیکن حج کی بات کرو تو کہتا ہے جی سمجھ نہیں آتا، کیا ضرورت ہے سال میں آدمی جا کے لاکھوں روپے خرچ کر دے، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کو دے دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بچی کی شادی کرا دو، ضروری ہے کہ ہم حج پہ جائیں۔ اسی طرح ایک آدمی جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اللہ معاف کرے کاروبار سارا سود کا ہے۔ اسی طریقے سے تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے وہ انسان ہاتھ نہ ہو، ٹانگ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کانا، اندھا، لنگڑا، ہمارا اسلام بھی اسی طرح کا ہو کے رہ گیا ہے۔ کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی دیوانہ ہے۔ صحیح معنی میں جو اسلام پر چلنا ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے جو اسلام کے تمام احکام پہ عمل کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں بعض لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ بالکل نمازی ہیں، صف اول میں نمازیں پڑھتے ہیں اور اسلام پر کار بند ہیں لیکن بیٹھ کے غیبت کرتے رہتے ہیں، اس کا گیلا، اس کا گیلا، اس کی غیبت، اس کی غیبت، اس کی غیبت شروع، اور اللہ کے حرم میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر لحاظ سے ماشاءاللہ پکے مسلمان ہیں، پکا اسلام ہے، لیکن گھر کے اندر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ ہے، نہ شرافت ہے، نہ شرم ہے، اور باہر ماشاءاللہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے۔ اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے مفسرین نے کہ عبداللہ ابن سلام اور دیگر لوگ جو تھے بعض یہودیوں کے بڑے بڑے علماء جن کو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا رضی اللہ تعالی عنہم،
جب وہ اسلام میں آ گئے تو ان کے دماغ میں ایک خلش داخل ہو گئی کہ بھئی جب ہم یہودیت پر تھے، یہودی مذہب پر تھے، تو ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے، یوم السبت کی، یعنی ہفتے کا دن ان کے نزدیک جو ہے وہ چھٹی کا اور عزت و عظمت کا دن تھا، افضل دن جو ہے ان کے نزدیک ہفتے میں، یعنی پورے 7 دنوں میں ہفتے کا دن، جیسے ہم مسلمانوں کے نزدیک جمعہ کا دن ہے۔ تو ان کے دماغ میں ایک بات آ گئی کہ بھئی ہم یہودیت کے دور میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے تھے اور اونٹ کے گوشت کو ہم حرام سمجھتے تھے کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، حرم اسرائیل علی نفسہ۔ تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ بھئی جب یہودیت میں ہفتے کی تعظیم موجود ہے اور اسلام میں ہمیں یہ حکم نہیں ملا ہے کہ ہفتے کی تعظیم نہ کرو، نہیں یہودی مذہب میں اس دن کا احترام موجود ہے اور اسلام نفی نہیں کرتا، ہمیں حکم نہیں دیتا کہ ہفتے کے دن کوئی تعظیم نہ کیا کرو، ہفتے کو اچھا نہ سمجھا کرو۔ اچھا، اسی طرح جیسے کہ یہودیت میں جب ہم تھے تو ہم اونٹ کے گوشت کو حرام سمجھتے تھے اور اسلام ہمیں اونٹ کا گوشت کھانا جو ہے کوئی فرض قرار نہیں دیتا کہ بھی ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ضروری اونٹ کا گوشت کھائے، صرف اتنا ہے نا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم اب اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کا گوشت بھی نہ کھائیں اور ہفتے کی تعظیم بھی کرتے رہیں تو پھر کیا حرج ہے؟ کیوں اسلام منع نہیں کرتا؟ اور گوشت کھانے کے لیے اسلام کوئی ہمیں حکم نہیں دیتا ہر مسلمان کو کہ اونٹ کا گوشت جو ہے تم ضروری کھاؤ۔ یہ دماغ میں جب خلش آئی تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دماغ میں بیٹھ کے تعویلیں کرتے رہو اور اپنے دماغ میں بیٹھ کے دین کے مسائل کو خود گھڑتے رہو۔ اللہ نے جب ایک چیز کو حلال کیا ہے تو اس کے حلال کو آمدن جان کے چھوڑ دینا جو ہے پھر اس کے حلال ہونے کا انکار ہے۔ اللہ نے جب ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سید الایام یوم الجمعہ، جمعہ کا دن افضل ہے، تو پھر ہفتے کو وہی تعظیم دینا جو جمعہ کے دن کے برابر ہے اور یہ کہنا کہ اسلام نے چونکہ منع نہیں کیا تو یہ خلش جو ہے یہ غلط ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں اور تمام اسلام کے احکام کی پوری تعمیل کریں اور اپنی طرف سے کوئی راستے پیدا کر کے اسلام کے خلاف بلا وجہ جو ہے خلش دماغوں میں نہ آنے دیں، بلکہ ادخلوا فی السلم کافۃ۔ اب اسی سے مسائل سمجھ لیں، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے تو یہ ہے دراصل وہ بنیادی بات کہ جیسے آج بڑے لوگ ہمارے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو جی قرآن میں میلاد منانے کا حکم نہیں ہے، حدیث میں بھی حکم نہیں ہے، لیکن بھی اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا۔ ان کے دماغوں میں بھی یہی باتیں آتی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آئی اور اللہ نے ایک قاعدہ جاری کر دیا۔ ان کے دماغ میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ بھی ٹھیک ہے قرآن نے کسی آیت میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو میلاد منائیں، حضور پاک نے بھی اپنی حدیث مبارک میں ہمیں حکم نہیں دیا، صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا، لیکن اللہ کے قرآن میں منع بھی تو نہیں ہے بلکہ قرآن کہتا ہے نبی پہ درود پڑھو۔ تو لہذا اگر ہم منا لیں تو مقصد تو ہمارا بڑا اچھا ہے، حضور سے محبت کا اظہار ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہیں کہ بھئی چلو ایک بزرگ فوت ہو گئے، اگر سال کے بعد ہم ان کا عرس مناتے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی، عرس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی کسی پیغمبر کا، کسی صحابی کا، کسی شہید کا، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کا عرس نہیں منایا، لیکن قرآن اور حدیث نے بھائی منع بھی تو نہیں کیا۔ اگر ہم کر لیں
تو مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ بزرگ کو ثواب پہنچے اور بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں اور فاتحہ پڑھیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں اور ان کی قبر پہ حاضری دیں. بھئی ہمارا مقصد تو بڑا اچھا ہے اور قرآن منع بھی نہیں کر رہا، تو اگر ہم کر لیں گے اس میں تو کیا حرج ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ، یہ غلط بات ہے. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، دین کامل اور مکمل ہو چکا ہے، اور میرا مدنی پاک سرکار مدینہ اللہ کے قرآن کی چلتی پھرتی تصویر ہے. یعنی جس نے قرآن کو عملی شکل میں، مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بی بی عائشہ سے جب پوچھا گیا رضی اللہ تعالی عنہا ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بی بی ہمیں حضور کی کوئی سیرت کا پہلو بتلائیں، آپ کا کوئی خلق مبارک سنائیں، تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے عجیب بات ہے، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا جی پڑھتا. فرمایا خلقہ القرآن، میرے مدنی کا خلق دیکھنا ہو تو قرآن پڑھ لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تم اپنے عقل لڑا کر دین میں کسی بات کا نہ اضافہ کرو نہ کمی کرو. جو باتیں دین تھیں جن کا کرنا ضروری تھا ان پر میرے مدنی پاک نے عمل کر کے تمہارے سامنے نمونہ دکھلا دیا. حضور پاک نے صرف روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ روزہ رکھ کے دکھلا دیا. حج کرنے کا حکم نہیں دیا، حج کر کے دکھلا دیا. اسی طریقے سے آپ نے نماز کا صرف حکم نہیں دیا، نماز پڑھ کے دکھلا دی. اور اسی طرح فرائض، سنت، واجبات، مستحبات، اشراق، اوابین، تہجد، اشراق، ہر چیز کا نمونہ جو ہے عملی شکل میں میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے خود سمجھا دیا، دکھلا دیا. اور پھر صحابہ نے، اللہ کے مدنی کی پیاری جماعت نے آپ کے ایک ایک عمل کو عملی شکل میں پوری دنیا میں پہنچا دیا. اب ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنی طرف سے دماغ لڑاتے رہیں کہ جی اس چیز کا قرآن میں چونکہ منع نہیں ہے تو لہذا ہمیں کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پٹڑی سے اتر جائیں گے اور راستے سے ہٹ جائیں. اس لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ. اگر یہ بات ہمارے دماغوں میں آ جائے اور بیٹھ جائے تو الحمدللہ تمام امت مسلمہ جھگڑوں سے بھی بچ سکتی ہے اور لڑائیوں سے بھی بچ سکتی ہے اور بدعات سے بھی بچ سکتی ہے اور صحیح راستے پر بھی چل سکتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ہاں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہمارے لیے ہر چیز کا ایک نمونہ جو ہے بیان بھی کر دیا اور میرے مدنی کو بھیج کے ہمیں سمجھا بھی دیا. لہذا ہمیں اپنی طرف سے کسی افراط اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ صحابہ کتنی خیال کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد وہ جب مسجد میں آئے تو ایک آدمی لکڑی لے کر مار رہا تھا اور لوگوں کو اٹھا رہا تھا. بھی اٹھو بھی اذان ہو گئی، نماز، اٹھو اٹھو جلدی کرو، وضو کر لو، اٹھو کرو نماز. اب حالانکہ دیکھو یہ کوئی بری بات نہیں. بھئی اگر کوئی آدمی سو رہا ہو تو ہمیں بھی تو یہی حکم ہے نا کہ ہم کہیں بھئی اٹھو اذان ہو گئی ہے نماز پڑھو، امر بالمعروف ہے. لیکن وہ صحابی رک گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا حضور کے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا، اذان ہو گئی بس ختم، اس کی ذمہ داری ہے کہ خود اٹھے. یہ لکڑی لے کر ایک ایک کے پیچھے بھاگنے کا تو ہمیں حکم نہیں ہے. یعنی اتنی چھوٹی سی بات، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں کچھ لوگ بیٹھ گئے اور ایک آدمی جو ہے وہ کوئی ذکر کا کلمہ پڑھتا اور سارے مل کے اس کے ساتھ ذکر کرتے. حضرت ابن عباس کی آنکھیں مبارک چلی گئی تھی، آپ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں.
انہوں نے کہا جلدی کرو اپنے ساتھی سے جس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس سے کہا جلدی مجھے اس مسجد سے نکالو کہ انہوں نے تو دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر دی ہیں۔ جب حضور کے زمانے میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، سیدنا ابی بکر عمر عثمان و علی کے زمانے میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، تو ان کو زیادہ دین سمجھ آ گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے ذکر کرنا ہے اپنے گھر میں جا کے ذکر کریں۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے تاکہ کسی قسم کا افراط اور تفریط جو ہے وہ نہ ہو جائے، نہ ہم یکدم ڈھیلے پڑ جائیں اور نہ یکدم سخت ہو جائیں۔ اللہ معاف کرے کہ اصل دین میں جو موجودات ہیں ان کا بھی ہم انکار کر بیٹھیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے فرمایا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں اور شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، تاکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور پھر شیطان کھلا دشمن ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی میں ڈالتا ہے، اور کھلا اس لیے ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اس نے کہہ دیا کہ میرا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، سب کو گمراہی میں ڈالوں گا، مگر جو تیرے چنے ہوئے خاص مخلص بندے ہیں ان پر میرا جادو نہیں چل سکے گا۔ تو اس نے تو کھلا اعلان کر دیا دشمنی کا، اس کی دشمنی کوئی چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اس نے کہہ دیا میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں سے بھی حملہ کروں گا۔ کیا مانا؟ میں بندوں کو زبان کے گناہوں میں بھی مبتلا کروں گا، چہرے کے گناہوں میں بھی مبتلا کروں گا، نظر کے گناہوں میں بھی مبتلا کروں گا، ہاتھوں کے گناہوں میں بھی مبتلا کروں گا، پاؤں کے گناہوں میں بھی مبتلا کروں گا، پشت کے گناہوں میں بھی مبتلا کروں گا، ہر طرف سے انہیں گناہوں میں گھیر ڈالوں گا۔ اور میرا اللہ تیرے بندوں کی اکثریت جو ہے وہ تیرے شکر کرنے والی نہیں ہوگی بلکہ کفران کرنے والی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی کبھی دین کے نام پر بھی دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ شیطان کے حملے جو ہوتے ہیں، گمراہ کرنے کے حربے جو ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا یہ ایک عالم دین ہے، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، تو شیطان اس کو اسی راستے سے دھوکہ دیتا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ ماشاءاللہ تم تو بڑے مفسر قرآن ہو، تمہاری جو خدمات ہے نا تمہارا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بس دماغ میں آیا، تکبر آیا، ریا آیا اور سارا عمل برباد ہو گیا۔ اب حالانکہ اچھا کسی کو علم کا تکبر پیدا کر دیا، کوئی آل رسول ہے تو اس کے دماغ میں بات بٹھا دی کہ دیکھو بھائی ساری دنیا ہے، ٹھیک ہے، لاکھ کوئی عابد زاہد بن جائے لیکن نبی کی اولاد تو تم ہو نا، تم چاہے نماز نہ بھی پڑھو تم آل رسول ہو۔ ان کو اسی میں برباد کر ڈالا بھی جب رسول نے نماز نہیں چھوڑی تو آل رسول کا کیا مطلب؟ جب اللہ کے نبی نے بھی نماز نہیں چھوڑی تو پھر آل رسول کا کیا معنی ہے کہ وہ نماز سے مستثنا ہو جائے؟ لیکن ان کو کسی کو اس نسب کے اعتبار سے، کسی کو علم کے اعتبار سے، کسی کو عبادت کے اعتبار سے کہ آدمی عبادت میں لگ گیا، اس نے دماغ میں ڈال دیا ماشاءاللہ کمال ہے بھی، تیرے جیسا عابد تو کوئی بھی نہیں ہے نا، کمال کی بات ہے جی، ساری ساری رات تیری عبادت میں گزر جاتی ہے، بس اسی ریا میں آیا عمل برباد ہو گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے اس کا 70,000 تو نورانی پھندا ہے۔ کیا ماننا؟ کہ ظاہر میں نورانی بات ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہے پھندا گمراہ کرنے کا۔ عالم کو علم کے راستے سے مارے گا، عابد کو عبادت کے راستے سے مارے گا، نسب والے کو نسب کے راستے سے مارے گا، مجاہد کو جہاد کے راستے سے مارے گا۔ اب آپ نے دیکھ نہیں لیا ہے مثلا کہ ہمارے افغانی بھائیوں نے یعنی 1400 سال کے بعد جہاد کے اندر ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ صحابہ کے کارنامے زندہ ہو گئے۔ تو
اتنی بڑی قربانیاں دیں، اتنا بڑا کمال کیا، اتنی بڑا یعنی اخلاص سے جہاد کیا کہ جو واقعات ہم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پڑھتے تھے کہ بھی کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، پیٹ پر بھی پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے، خندقیں بھی کھود رہے ہوتے تھے اور کفر کی طاقتوں سے بھی لڑ رہے ہوتے تھے، عین وہی نقشہ پیش کیا کہ کھانا مل گیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا ہے تو ٹھیک ہے، غاروں میں پڑے ہوئے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد بھی کر رہے ہیں، اور عین اس مقام پہ جب کامیابی کے آخری کناروں پہ پہنچ گئے آپس میں لڑوا دیا۔ شیطان تو کھلا دشمن، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ خبردار، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا ہرگز پیروی نہ کرنا شیطان کے طریقوں کی، کیونکہ شیطان کا کوئی ایک رستہ نہیں، اور اس کے بعد یہ بھی واضح فرما دیا انہ لکم عدو مبین، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم کا معنی پھسلنا، کہ اگر تم پھسل گئے، بچل گئے، راستے سے ہٹ گئے، من بعد ما جاءتکم البینات، پٹڑی سے پھسل گئے، فَاعْلَمُوا پر جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہے، حکمت والے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ غالب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی ذات ہے، جو چاہیں جو فرمائیں کر لیں، اس لیے حکم دیا کہ خبردار کہیں شیطان کے دھرے میں آ کے تم پٹڑی سے نہ اتر جانا۔ اور اس کے بعد فرماتی هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا مدنی محمد مصطفیٰ بھی بھیجا، میں نے قرآن بھی اتارا، میں نے اپنے نبی کو معجزات بھی دیے، میں نے اپنے نبی کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیج دیا کہ اب کسی کو شبہ باقی نہیں رہ سکتا اسلام کی سچائی میں، اسلام کی حقانیت میں۔ لیکن جو لوگ اب بھی اسلام نہیں لے آتے، کیا وہ اس انتظار میں ہیں اس دن کی کہ جب آئے میرا اللہ؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، یعنی اب باقی تو کوئی چیز بچی نہیں کہ اللہ نے نبی بھیجا، خاتم الانبیاء بھیجا، محمد مصطفیٰ بھیجا، اللہ نے قرآن پاک اتارا، اور اللہ نے میرے مدنی پاک کو ایسے ایسے معجزات، آیات، بینات دیے کہ ذرا سا بھی غور کرو تو اسلام کی حقانیت اور سچائی واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ ملنے کے بعد بھی اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، ورنہ ایمان سے کہیں کون سی ایسی بات ہے جو واضح نہیں ہو چکی؟ اللہ کی توحید کا مسئلہ کوئی چھپا ہوا ہے؟ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مسئلہ کوئی الجھا ہوا ہے، کوئی چھپا ہوا ہے؟ اسلام کی سچائی، حقانیت، قرآن کا اللہ کا کلام ہونا، اس میں کوئی شبہ ہے؟ اندازہ کریں کہ 1400 سال گزر گئے اور دشمن اتنا عقل و فکر میں ہم سے آگے ہے، اتنا جدید علوم کا ماہر ہے کہ چاند پہ اس نے ڈورے ڈال دیے ہیں، زمین کے اس نے چکر لگا لیے ہیں، لیکن آج تک قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ آج تک اللہ کے قرآن کے مقابلہ نہیں کر سکا، تو اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے کہ 1400 سال کے بعد کوئی قرآن کا مقابلہ نہ کر سکے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وضو کرنے سے لے کر بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کہ جب بچہ ماں کے بطن سے پیدا ہوگا تو تم اذان دو گے، عقیقہ کرو گے، خیرات کرو گے، پھر بڑا ہوگا، پھر جوان ہوگا، اس کے بعد پھر موت آئے گی، کفن، دفن، جنازہ، قبر، یعنی اول سے لے کر آخر تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ نے ہمیں نہ سمجھا دیا ہو۔ کوئی ایسی بات ہے کہ جو حضور اس لیے اور صحابہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہے کوئی ایسا خیر کا کام نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھا نہیں دیا۔
اور کوئی ایسا برائی کا کام نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع نہ کر دیا ہو. یعنی سارا دین ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا سورج. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میری امت میں تمہیں ایک چمکتی ہوئی روشن شریعت دے کے جا رہا ہوں. میں تمہیں ایسے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے تم ایک روشنی میں کھڑے ہو. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو پیچیدہ ہو، جو الجھا ہوا ہو. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لے آئے، اگر کوئی اسلام نہ لے آئے، تو فرمایا پھر تم اس دن کا انتظار کر رہے ہو کہ جب اللہ پاک بادلوں میں، سائبانوں میں، ملائکہ کے جلو میں خود تشریف لائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے. اس دن کا انتظار کر رہے ہو، یعنی قیامت کا. اور جہاں تک یاد رکھو قرآن پاک میں اللہ کے آنے کا تعلق ذکر ہے کہ اللہ پاک تشریف لائیں گے، یا جہاں قرآن میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ کے صفات کا ذکر ہے، اس میں سب سے محفوظ طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ کے تمام اسماء پر، تمام صفات پر، بغیر کسی تشبیہ کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تکییف کے. جو اللہ نے فرمایا آمنا باللہ، جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی صفات کی بھی کوئی مثل نہیں. ایک موٹی بات دماغ میں رکھ لیں تاکہ آدمی کا عقیدہ جو ہے. اب دیکھو نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ پاک عرش سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں. اور جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لا کے فرماتی ہے حل من سائل، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کا سوال پورا کروں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہے کوئی اولاد مانگنے والا؟ ہے کوئی خیر مانگنے والا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ سب سے رحمت کا وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے. یعنی رات کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کر دو، جو سدس الاخیر ہے، جو آخری حصہ بنے گا، وہی رحمت کی گھڑی ہے، تہجد کا وقت ہے، مانگنے کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرنے کا وقت ہے. اب جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لے آتی ہے، قرآن نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قضاء فصل کے لیے قیامت میں تشریف لائیں گے، تو اب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا قرآن بھی حق ہے، فرمان رسول بھی حق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی تشریف لاتے ہیں، کیسے تشریف لاتے ہیں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے کہ جیسے اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے، اس کی صفت کی بھی کوئی مثال نہیں. لیس کمثلہ شیء. اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ آدمی عقیدہ یہ رکھے کہ نؤمن بجمیع اسمائہ و صفاتہ ما اثبتہ اللہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من غیر تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تکییف. کہ اللہ تیرے نام پہ، تیری صفات پہ ہمارا ایمان ہے. جو تو نے اپنی صفتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں یا فرمان رسول میں بیان فرمائی ہیں، ہم اس کی کوئی مثال بھی نہیں دیں گے، تشبیہ بھی نہیں دیں گے، انکار بھی نہیں کریں گے، بلکہ جتنا تو نے ذکر کیا اسی پر ہمارا ایمان ہے. پھر آدمی کا عقیدہ جو ہے صاف رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ جیسے بعض لوگ انہی معاملات میں پڑھ کے گمراہیوں میں شکار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری حصے میں تشریف لاتے ہیں. رات کا آخری حصہ تو ہر ملک کا علیحدہ ہے. اب ہمارے پاس مثال کے طور پر یہاں رات کو 4 ہوں گے تو آپ کے ہاں تو 6 بج جائیں گے. اور کسی ملک میں جب یہاں 4 ہوں گے تو وہاں ابھی 2 ہوں گے. کسی ملک میں یہاں 4 ہوں گے تو وہاں 8 بجے ہوں گے. انہوں نے کہا جی یہ رات کا حصہ تو ہر ملک کا ہے ہی علیحدہ، پتہ نہیں اللہ میاں پھر کس وقت تشریف لے آتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب عرش جو ہے وہ سارے آسمانوں پر محیط ہے، جب کرسی سب آسمانوں سے بڑی ہے، عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اور تمام آسمانوں کو اس نے اپنے اندر لیا ہوا ہے، تو پھر آسمان دنیا پر تشریف لانے کا کیا مطلب؟
اور انہوں نے الجھنوں میں پھنس گئے کہ جی جب اللہ ہر چیز سے اس کی ذات جو ہے عرش پہ ہے، عرش ہر چیز سے اعلیٰ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ نیچے تشریف لے آئیں گے تو پھر عرش ان کے اوپر ہو جاتا ہے یا نیچے ہو جاتا ہے؟ یہ تمام بحثیں جو ہیں انہی کی وجہ سے لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہٹ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بندے ہیں، ہم ناقص العقل ہیں۔ میں اگر پرائمری پڑھا لکھا ہوں اور آپ مجھ سے ایم اے کا کوئی سوال کریں تو میں کیسے حل کر سکتا ہوں؟ جب ساری مخلوق کی عقول ناقصہ ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو خالق کے بارے میں ہم کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہم تو ابھی اپنی مخلوق کی باتیں بھی نہیں سمجھ سکے۔ کتنے علماء پیدا ہوئے جن کی کتابیں ابھی تک نہیں سمجھی جا سکتی؟ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے آب حیات، ایک کتاب ہے ان کی تحذیر الناس، اسی طرح اور کتابیں ہیں ان کی اردو میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یا آپ یقین فرمائیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ان کی اردو کی لکھی ہوئی کتاب کو 10 دفعہ بھی پڑھیں تو ایک حصہ سمجھ نہیں آتا، جب تک وہ کتاب کسی اس آدمی سے نہ پڑھی جائے جس نے خود اپنے استاد سے حضرت نانوتوی سے پڑھا ہو، جس نے ان سے پڑھا تھا، سمجھا تھا۔ وہ تو سمجھا سکتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ علم ہے نا، استاد نے سمجھا دیا، لیکن صرف اس بنا پر کہ میں اردو پڑھا لکھا ہوں سمجھ لوں گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، آج تک آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی اور اس کے ابواب لکھے، اب ان ابواب کے تراجم جو ہیں یعنی محدثین کی زندگیاں گزر گئیں، جتنا جتنا علم بڑھتا گیا، معلومات بڑھتے گئے، علماء نے تراجم بخاری پہ کتابیں لکھ ڈالی، لیکن ابھی تک وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل میں تھا اس مقصد تک پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے، یہ بات اللہ جانتا ہے۔ تو اگر ہمیں یعنی انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں سمجھ نہیں آتی، بعض شعراء کے شعر جو ہیں ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا کہ اقبال کے کلام پہ کتنی شرحیں لکھی گئیں، اقبال کے کلام پہ کتنی ریسرچ ہوئی، کتنا اقبالیات پہ اکیڈمیاں بنائی گئیں، کتابیں لکھی گئیں، شرحیں لکھی گئیں، مختلف لوگوں نے تشریحات کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جی کہ بعض علامہ صاحب کے اشعار ایسے ہیں کہ اتنی محنت کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح معنی میں علامہ صاحب کا بھی اس شعر کہنے کا مقصد یہی تھا جو ہم نے بیان کیا ہے، پتہ نہیں ان کے دل و دماغ میں کوئی اور بات تھی۔ تو اگر ہم بندے کا کلام سمجھنے سے قاصر ہیں تو اللہ کی ذات میں ایسی بحثیں کر کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم خود جہنم میں گر جائیں گے، خود ہلاکت میں گر جائیں گے، ورنہ سیدھی بات ہے اس کی ذات بھی بے مثال ہے اور اس کی صفات بھی بے مثال ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک تشریف لاتے ہیں کیسے؟ جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جب اللہ پاک فصل کے لیے آئیں گے، اور فرمایا جب آئیں گے تو پھر ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو قیامت کا دن ہوگا، اس دن نہ ایمان فائدہ دے گا نہ توبہ فائدہ دے گی۔ اس لیے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، اور ختم ہو گئی بات، وہ تو قیامت کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کے سب احکام، سب کے سب کام جو ہیں اسی کی طرف لوٹ جانے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان لانا ہے تو ابھی دنیا میں ایمان لے آؤ، یہ دنیا دار العمل ہے۔ تم اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہو جب قیامت آئے گی، پھر تو دار الجزا ہے، پھر تمہارے ماننے نہ ماننے کا کیا فائدہ؟ قیامت آنے کے بعد تو پھر تمام کافر مان لیں گے، قیامت آنے کے بعد تمام مشرک بھی مان لیں گے، تمام یہودی بھی مان لیں گے، جیسے قرآن خود کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اب کہیں گے کہ مولا باقی ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلطی کی۔ جیسے آپ قرآن روز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کہیں گے قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. قیامت میں کافر کہیں گے ہائے کاش لو کنا نسمع، ہم بات سن لیتے مان لیتے. سننے کا معنی ہے ماننا، ایسے تو سنتے تھے نا. او ناقل، یا سمجھ لیتے تو آج ہم یہاں جہنم میں نہ ہوتے. اللہ فرمائیں گے اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، لیکن اب اعتراف کا کیا فائدہ، کیونکہ اعتراف کرنے کا مقام جو ہے وہ گزر گیا ہے. تو لہذا ہمیں کیا حکم ملا کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں اور پورے کے پورے اسلام کو قبول کریں اور شیطان کے راستے سے بچ جائیں، تب ہم کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں. یہ کریں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کہ بھی نماز کا موقع ملا ماشاءاللہ تو کعبۃ اللہ میں آ گئے، نماز بھی پڑھ لی، اور رات کو موقع ملا تو شراب بھی پی لی اور گانے بھی سن لیے، اور پھر موقع ملا تو اللہ رسول کا کلمہ بھی پڑھ لیا، اور موقع ملا تو گالیاں بھی دے دی، اور اس کے بعد منکرات بھی زبانوں سے نکال لیے. تو یہ پھر اسلام، یہ تو پھر آدھا تیتر آدھے بٹیر والی بات ہوتی ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ یا سراسر منہ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا، یا پورے کا پورا اسلام میں آ جا، یا پورے کا پورا نکل جائے، اسلام کے لیے بدنامی کا باعث نہ بن. اسی لیے حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی اگر غور کرو تو ایمان ہو تو صدیق کا ہو، یعنی اسی جیسا ایمان بناؤ. ایمان ہو تو صدیق کا ہو، اور کفر ہو تو پھر ابو جہل کا ہو. یہ درمیان میں کہ آدھا ایمان آدھا کفر، آدھا یہودی آدھا نصرانی آدھا مسلمان، اور موقع ملا شیعہ کی مجلس آ گئی تو شیعہ، سنی کی مجلس آ گئی تو سنی، دیوبندی توحید والے آ گئے تو پکا ابو وحید، بریلوی آ گئے تو پکا قبر پرست، اور جناب اگر میلاد پہ کسی نے دعوت دے دی تو سبحان اللہ، وہاں بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے یا نبی سلام علیکہ. اور اگر توحید والے نے کہا کہ بھی اللہ کے سوا کوئی کسی جگہ نہیں ہوتا، کہا بالکل یہ عقیدہ جناب بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، قرآن میں تو اسی طرح ہے. تو یہ نہیں ہے اسلام، یا آپ پورا اسلام مانیں یا پورا اسلام چھوڑ دیں. صحابہ کیوں کامیاب ہوئے کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرے صحابہ کی میں گواہی دیتا ہوں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے مومن، اندر باہر سے ایمان والے ہیں، یہ ایمان کا نمونہ ہے. اسی لیے یہ حزب اللہ ہے، اسی لیے یہ کامیاب ہیں، اسی لیے ان کو پھر سرٹیفکیٹ ان کی زندگی میں مل گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. دعا کرو اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نمونے پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنوں میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق دے. کہتے جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کا سایہ نہیں تھا، تو کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں حضور پاک کے ماں باپ بھی نہیں تھے، کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں حضور نور کا ٹکڑا ہے، بشر ہیں بھی نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں حضور نعوذ باللہ نبی نہیں تھے. کچھ لوگوں کا مسلک آپ کیسے مانیں گے؟ کچھ لوگ تو حضور کی ختم نبوت کے بھی منکر ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں. تو پھر یہ کچھ لوگوں کا کہنا کبھی دین نہیں ہوتا. دین وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن نے بتلا دیا. جب آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا دیا کیا نا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن عبد ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، آپ نے فرمایا لوگوں خبردار، میرے ابے کا نام عبداللہ ہے، دادے کا نام عبد المطلب، پردادے کا ہاشم، سارے نام بتلائے اور فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون واغضب کما تغضبون. خبردار مجھے اتنا نہ بڑھا دینا، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، مجھے بھی غصہ آتا ہے جیسے تمہیں غصہ آتا ہے. فرمایا میں بھی شادی کرتا ہوں، میں بھی کھانا کھاتا ہوں، مجھ کو بھی بخار ہوتا ہے، مجھ کو بھی تکلیف آتی ہے، مجھ کو بھی زخم لگتی ہے. تو اس لیے یہ کسی حدیث میں نہیں کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. یہ دراصل ایسے مسئلے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب سایہ نہ ہوا تو بندہ نہ ہوا، جب بندہ نہ ہوا تو خدا ہوا. یہ ہے مقصد، سایہ نہیں تھا.
سمجھ آ گئی؟ ورنہ ان کو سائے سے کیا تکلیف ہے؟ اگر حضور کا سایہ ہو تو پھر کیا کعبے شریف کا جو سایہ ہے تو کعبے کی توہین ہو گئی. حضور محمد مدنی کے روضے کا سایہ ہو تو روضے مبارک کی توہین ہو گئی. اصل مقصد ان کا کیا ہے کہ خدا کا سایہ نہیں، نبی کا بھی سایہ نہیں، لہذا ظاہر میں نبی تھا، اندر میں خدا تھا. یہ ہے وہ عقیدہ جو یاد کرانا چاہتے. آگے بیٹھے ہوتے ہوئے کہتے سبحان اللہ جی، عاشق کے رسول، سبحان ماشاءاللہ جی، یہ مولوی پہنچا ہوا ہے. اور جو کہہ دے کہ میرا مدنی بشر تھا کہیں گے وہابی. او جی قرآن او جی قرآن پہ کہتے ہیں، تم تو نہ کہو نا، تم تو بے ادبی نہ کرو نا، قرآن کہتے ہیں نا، اللہ نے کہا ہے نا. بے ادب وہابی گستاخ مکے میں رہتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے. یعنی اللہ نے نبی کی بے ادبی کی ہے قرآن میں بشر کہہ کے. نہ کیا خیال ہے آپ کا؟ اللہ اپنے نبیوں کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے یا مدح کرتا ہے؟ اگر بشر ہونا حضور کی توہین ہوتی اللہ بشر کہتا. اللہ کے بندے ایسے مسئلے یہ ہوتے ہیں گھڑنتو، یہ وہ مسئلے ہیں گھڑنتو جن کا نہ قرآن نہ حدیث نہ اصل، ایسے لوگوں نے گھڑے ہوتے ہیں. میاں بیوی دونوں نے حج کیا، طواف اور صفا نہیں کیا، اور دونوں نے مباشرت کی ہے. یعنی طواف زیارت. مقصد یہ ہے کہ مینا سے جب آئے نا جی تو پہلے ان کو طواف زیارت کرنا تھا، صفا مروہ دوڑنی تھی. لیکن کئی دن کے حاجی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، اس دن حاجی ہوتے ہیں مینا، ان کو موقع مل گیا، پہلے وہ اپنے کام پہ چلے گئے اور طواف صفا چھوڑ دیا. تو لہذا اس کو توبہ بھی کریں اور ایک دم دے دیں کم از کم. ورنہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک بد نہ دیں، ایک اونٹ بیوی کی طرف سے، ایک اونٹ خاوند کی طرف سے. لیکن دم سے بھی گزارا ہو جائے گا اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں. طواف صفا کرنے کے بعد بیوی حلال ہوتی ہے. میں نے ایک آدمی کو پیسے دیے، اس کی زمین ہے. اس نے کہا کہ میں زمین کی آمدنی کا چوتھا حصہ جو ہے تمہیں دوں گا. بھئی کیا مطلب؟ تم اس کے ساتھ مستاجری کر لو، نفع نقصان کے شریک بنو. اچھا اگر اس کو آمدنی نہ ہو تو پھر تو تم نہیں لوگے نا. دیکھو نا، فصل اس نے کاشت کیا، فصل ختم ہو گیا، پھر تمہیں چوتھا حصہ دے، پھر تو سود ہے. اس لیے بات واضح کریں، یہ بات واضح نہیں ہے. کہتا ہے جی زمزم کو آگ پر گرم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا چلو میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، آپ حاجی بن جائیں، آپ کو آگ پر گرم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ویسے ناراضگی کی بات نہیں ہے، تو سوچنے کی بات ہے، عقل کی بات ہے کہ تم حاجی ہو، زمزم کے 3 ڈبے بھی تمہارے اندر ہیں، سردی لگے تو کیا تم اپنے آپ کو آگ پر گرم کر سکتے ہو؟ تمہارا گرم کرنا جائز ہے تو زمزم کا کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہاں تھے تو زمزم کے سوا کوئی پانی تھا؟ تو آخر وہ کھانا کس سے پکاتے تھے، چائے کس سے پیتے تھے، غسل کس سے فرماتے تھے؟ یہ تو علماء نے لکھا. اسی لیے ہم نے کہا نا یہ باتیں جو ہیں لوگ سمجھتے نہیں. اصل علماء نے لکھا کہ بھی اب جب الحمدللہ اور پانی ہمارے پاس موجود ہے تو زمزم کے پانی کو ہم دیگر کاموں میں کیوں لگائیں؟ انہوں نے کہا بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باقی کام دوسرے پانی سے کریں، اس کو پینے کے کام لگائیں، اس کو چہرے پہ ڈالیں، منہ پہ ڈالیں، شفا کی نیت سے پئیں. یعنی یہ ایک ان کا اپنی طرف سے ایک طریقے ادب ہے، ورنہ مسئلہ کوئی نہیں. آپ چائے پکائیں، کھانا پکائیں، جو کریں جائز ہے. جی انڈیا کے اسٹاک ایکسچینج کے شیئر خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں. پہلے تو مجھے اسٹاک ایکسچینج سمجھ نہیں کہ وہ کیا بلا ہوتی ہے. سچی بات جو ہے تو پھر میں مسئلہ کیسے بتاؤں؟ ویسے میرا جو اپنا ذہن ہے یا ایمان ہے یا ضمیر کی پکار ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسے ملک سے کوئی تجارت نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے دشمن ہو، قاتل ہو، ہماری عورتوں کی عصمت دری کرنے والا ہو. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اس کو فائدہ پہنچے. اگر اس کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو جائز ہے. اگر کسی بحث کے دوران انگلش میں طلاق 3 بار دوستوں مجمع میں فراق سے بول دے، بیوی بھی شامل ہے تو طلاق ہو جائے گی. انگلش میں بولے، عربی میں بولے، طلاق طلاق ہے.
جن لوگوں کی بیوی انگریزی کے بغیر کوئی زبان ہی نہیں جانتی تو وہ بیچارے عربی میں تھوڑی طلاق دیتے، انگریزی میں ہی دیں گے۔ تو بہرحال طلاق کا مسئلہ یاد رکھو، اللہ معاف کرے، بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ مسلمانوں کو بچائے کہ وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں۔ طلاق ایسی چیز ہے کہ مذاق میں بھی کہو تو طلاق ہو جاتی ہے، سمجھ آ گئی؟ طلاق یعنی ایک آدمی ایسے بیوی سے مذاق کر رہا تھا، یا جیسے ڈرامے میں بعض میاں بیوی بن جاتے ہیں، ہوتے بھی میاں بیوی ہیں شرعاً، تو اور کہانی میں آ جاتا ہے کہ وہ طلاق دیتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ارادہ نہیں طلاق کا، لیکن وہ طلاق کہہ رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے نکاح ہوا طلاق جو ہے جدہن جد وحدلہن جد، طلاق ہو جائے گی۔ بہرحال ایسے مسئلے سے بچا کریں۔ حج کے دنوں میں دائیں کندھے کو نکالنے کا، بھائی صرف طواف میں، آگے پیچھے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ڈوبنے میں باقی کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ۔ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، اقبال کو بدنام نہ کرو، اقبال بڑا موحد آدمی تھا، یہ کسی اور آدمی کا شعر ہے۔ بہرحال مدد صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے۔ اگر نماز کی حالت میں سورت اخلاص ایک بار پڑھے یا 3 بار یا 100 بار پڑھے کوئی بات نہیں۔ دلائل الخیرات جو ہے درود شریف کا مجموعہ ہے، بہرحال اس کا پوری طرح میں نے نہیں پڑھی الف سے یہ تک، اگر اس میں کوئی لفظ شریعت کے خلاف نہ ہو تو پھر درود شریف ٹھیک ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق ہو۔ صبح و شام کی دعاؤں کو پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہے؟ صبح و شام تو تم نے خود لکھا ہے، تو میں کیا بتاؤں؟ پھر کہتے ہیں وکیل صاحب اعتراض کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، تم نے خود تو لکھا ہے صبح اور شام، صبح والے صبح کو پڑھا کرو، شام والے شام کو پڑھا کرو۔ حتیم کے حصے میں اگر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے تو فرض نماز کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کس نے کہا ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ فرض پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن امام اندر ہوتا ہے یا باہر؟ تو امام ہو کعبے کے باہر، مقتدی ہو کعبے کے اندر، سب کی نماز ختم، اس لیے نہیں پڑھی جاتی، ورنہ تم نے وہ اکیلے فرض پڑھنے ہیں تو جا کے پڑھ لو۔ تورات انجیل کو ماننے والی عورتوں سے نکاح جائز ہے جب وہ حضور کو نہ مانتی ہوں، بالکل اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، پہلے تو آج کے دور میں کوئی اہل کتاب بچے ہی نہیں، یہ سب کے سب مشرک ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھو، یہ اجازت ہے، حکم نہیں۔ کیا مانا مسلمان لڑکی نہ ملے؟ مثلا میں یورپ میں جاتا ہوں کوئی اپنا کورس کرنے کے لیے 3 سال 4 سال 5 سال، اب میرے پاس وہاں مسلمان لڑکی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور انسان ہے، زنا کا بھی خوف ہے، اہل کتاب لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی جائز ہے، لیکن مسلمان لڑکی نہ ملے تو پھر نہ کریں۔ یہود و نصارہ جنت میں جائیں گے؟ بالکل نہیں، اپنے اپنے وقت میں جو دین پہ تھے وہ تو جائیں گے، حضور کی نبوت کے بعد جنہوں نے حضور کو نہیں مانا وہ نہیں جائیں گے۔ حضور کی حضرت اماں حلیمہ کے خاوند کا نام کیا تھا؟ مجھے تو پتہ نہیں۔ ایک امام نے نماز جمعہ کا خطبہ دیا، دوسرے امام نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جو خطبہ دے وہی نماز پڑھائے، ورنہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ اگر کمرے میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تصویریں اتار دیں۔ میں وتر پڑھتا ہوں، عشاء کی نماز میں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتا ہوں، پڑھ لیں کوئی بات نہیں، اور وتر کی دعا جو ہے دعائے قنوت ہاتھ اٹھا کے پڑھنا بھی جائز ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنا بھی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی دوسرے کا عمرہ قضا کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، صحت ہے تو خود قضا کرے۔ ایک آدمی نے بالٹی میں وضو کیا تو وضو والے پانی سے دوبارہ وضو نہ کریں۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت پر نماز اور روزے کا کیا حکم ہے؟ جب تک خون بند نہ ہو نماز نہیں پڑھ سکتی، جب خون بند ہو جائے چاہے 2 دن کے بعد پاک ہو گئی غسل کرے نماز پڑھے، اگر خون بند نہ ہو تو پھر 40 دن تک انتظار کریں گے۔
فرض نماز کے بعد جو تسبیحات پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، ایک ہاتھ پہ پڑھیں کہ دونوں پہ، افضل تو دائیں ہاتھ ہے، ویسے دونوں پہ بھی جائز ہیں تاکہ قیامت میں گواہی دے ذرہ ذرہ۔ ہماری مسجد میں امام صاحب جو ہیں وہ نابینا ہیں، تو کیا نابینا امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ ہاں، فقہا نے لکھا ہے کہ نابینا اگر عالم ہے، حلال حرام کو سمجھتا ہے، پاکی پلیتی کو سمجھتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز جائز ہے۔ میں نے 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دی تو وہ پکا ہو گیا کام، فکر نہ کرو۔ باقی مسئلے اپنے مولوی سے پوچھنا جو تمہارے علاقے کا ہو یا دارالافتاء سے۔ میرے بچے اور بیگم نے 2 بار حج کیا، لیکن میری بیگم نے کراچی سے احرام نہیں باندھا کیونکہ مہواری تھی، 7 دن ختم ہونے کے بعد پھر عمرہ کیا اور پاکستان چلے گئے۔ دم دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا۔ عورت اگر حیض کی حالت میں بھی ہو تو احرام باندھ سکتی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ غسل کر لے، نماز نہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتی رہے اور عورت کا احرام